آبنائے ہرمز کو دھمکیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے انڈسٹری ڈاکٹر سلطان الجابر نے آبنائے ہرمز کی بندش کے 50 روز مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا، آبنائے ہرمز عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، اسے جنگ سے پہلے والی صورتحال میں بحال کیا جائے۔ ڈاکٹر سلطان الجابر نے ایران اور عمان کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عالمی گزرگاہ پر ادائیگیاں بھتہ خوری کے مترادف ہیں۔ اماراتی وزیر نے مزید کہا کہ عالمی معیشت مزید غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کر سکتی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، اسلام آباد کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، کسی بھی شاہراہ سے آنے والی ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لاہور جانے والے ٹیکسلا سے موٹر وے، چکری انٹرچینج، چک بیلی روڈ سے روات جی ٹی روڈ استعمال کریں گے۔ پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ سے متعلق ضلع انتظامیہ کا اہم اعلان، اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہیوی ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس مخصوص اسٹیشنز تک محدود۔ بس سروس صدر سے کچہری اسٹیشن اسلام آباد تک چلے گی۔ کام سیٹ یونیورسٹی اسلام آباد سمیت دیگر جامعات میں کلاسز کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کابینہ ڈویژن کا آج ریڈ زون کے تمام سرکاری ملازمین کو ورک فرام ہوم کرنے کا حکم، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر متحرک عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے اور دنیا میں امن اور استحکام کے لیے فوری مسائل کے حل پر مذاکرات اور رابطے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے پر رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور کی کامیابی کی امید ظاہر کی اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم کا کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل مکالمے اور تعمیری روابط کی کوششوں کو سراہا۔ ترکی، ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر میں توسیع کے لیے پر امید۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے پر امید ہے۔ اسرائیل لبنان میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ صہیونی ریاست کو لبنان میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کی توسیع پسندی عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ پوپ لیو کی ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا نے مسئلے کا پرامن حل نکالنے پر زور دیا۔ افریقی ملک انگولا میں خطاب کے دوران عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ پوپ لیو نے کہا کہ عالمی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ تشدد اور جنگ روک کر امن کا راستہ تلاش کریں۔ تنازعات کے حل کے لیے میز پر بیٹھے، نہ کہ اس میز پر جہاں ہتھیار بنانے اور مہلک اقدامات کے فیصلے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غیر منصفانہ جنگ صرف بڑھ رہی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی معاشی اور توانائی بحران کے ساتھ نفرت کو بھی ہوا دے رہی ہے۔